پڑھائی کے لیے، ایگزام میں پاس ہونے کے لیے، کاغذات کے لیے، مشکلوں کے آسانی کے لیے پھر ایک دفعہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ توکلت علی الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی علی محمد ان اللہ بصیر بالعباد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والمؤمنين والموحدين والنار للظالمين والمعاندين والمشركين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد، الصلاة والسلام على أخيه ووزيره وصاحب لوائه وصاحب منبره ووارث علمه، غالب على كل غالب مطلوب كل طالب امام المشارق والمغارب علي بن ابي طالب اللهم صل على محمد وعلى محمد، والصلاة والسلام على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وعلى محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، وما بعد فقد قال الله تبارك في كتابه المجيد وهو الفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوح وعلى إبراهيم وعلى عمران على العالمين صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اذن گرامی بڑا جلدی سے میں اپنے مقصد کی طرف آنے کی کوشش کر رہا ہوں، خطبہ بھی بڑا مختصر پڑا ہے، آپ تعاون کریں گے تو انشاءاللہ منزل تک پہنچیں گے۔ کل میں نے گزارش کی تھی کہ میں آپ کو ناراض کروں گا، لیکن وہ وجہ کی وجہ سے نہیں کر سکا، آج کروں گا ماشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مسلسل آیے کریمہ تلاوت کرنے کا اللہ شرف بخش رہا ہے کہ یقیناً اللہ نے سلیکٹ کیا آدم کو، نوح علیہ السلام کو، اور آل ابراہیم اور آل عمران کو، جزاکم اللہ۔ تو سلیکشن اور الیکشن میں فرق یہ ہے کہ جہاں پر کوئی برابر نہ ہو وہاں پر سلیکشن ہوتا ہے، اور جہاں پر بہت سارے امیدوار ہوں وہاں پر الیکشن ہوتا ہے، بھلا ہو آپ کا۔ اور سلیکٹ وہ کرتا ہے کہ جو سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، سلیکٹ وہ کرتا ہے کہ جس کو سلیکٹ کر رہا ہے اس سے اعلیٰ ہو۔ مثال دی تھی مدارس کی کہ آپ یونیورسٹیز اور مدارس میں جب ایک ہیڈ ماسٹر آتا ہے تو سلیبس وہ لوگ بناتے ہیں کہ جو ماہر ہوتے ہیں، اور سلیکٹ اس کو کرتے ہیں یا جاب اس کو دیتے ہیں کہ جو اس سلیبس کو جانتا ہوتا ہے تاکہ وہ آگے پڑھا سکے۔ اب سلیبس بنانے والا ہے خدا، اور جو سلیبس ہے وہ ہے اسلام۔ اب اسلام کے اندر جو کتب پڑھائی جاتی ہیں وہ 4 تو مشہور ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ 12-13 کتب ہیں۔ تو جو جس زمانے میں وہ سلیبس لے کر آتا ہے اس زمانے میں اس سلیبس کو لے آنے والے کو اس کتاب کا علم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ آئے تو انہوں نے پیدا ہوتے ہی کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب، حکمت اور نبوت دے کر بھیجا ہے۔ تو ابھی پیدا ہوئے ہیں،
اور پیدا ہوتے ہی ایک تو اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دیتے ہیں اور دوسرا یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں نبی ہوں. میں کیا ہوں؟ نبی ہوں. میں نبی ہوں اور میں علم کتاب لے کر آیا ہوں. تو جو اللہ کی طرف سے سلیبس آتا ہے اور اس کا جو استاد ہوتا ہے وہ استاد سلیبس کو سیکھ کر آتا ہے، پڑھ کر آتا ہے، پڑھنے کے لیے نہیں آتا. اور جو پڑھنے کے لیے آتا ہے وہ اس سلیبس کا حق نہیں رکھتا کہ وہ دنیا کو پہنچائے. وہ اس کا عالم ہوتا ہے. النبی نبی ولو کان صبی، نبی نبی ہوتا ہے اگرچہ وہ بچہ ہی کیوں نہیں ہوتا ہے. تو نبی کو ہر حال میں نبی ہونا چاہیے. نبی دنیا میں آئے تو بھی نبی، جب دنیا میں نہیں ہے تو بھی نبی، جاگ رہا ہے تو نبی، زندہ ہے تو نبی، دنیا سے چلا گیا ہے تو نبی، اور حضر میں ہے تو نبی، ہجرت میں ہے تو نبی، بستر پہ ہے تو نبی، غار میں ہے تو نبی، معراج پہ ہے تو نبی، فرش پہ ہے تو نبی، عرش پہ ہے تو نبی. نبی کو ہر حال میں نبی ہونا چاہیے. تو اب سلیبس آ گیا ہے، ہیڈ ماسٹر کو عوض کرنا ہے، چینج کرنا ہے. اب جب ہیڈ ماسٹر چینج کرنا ہے تو کل بھی گزارش کی تھی کہ ہیڈ ماسٹر جو ہے جس کے بدلے میں دوسرا ہیڈ ماسٹر آ رہا ہے وہ یا تو ان سے بہتر ہو یا کم از کم ان کی طرح ان جیسا ہو. اب ان سے بہتر تو کوئی ہو نہیں سکتا، ان سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا. تو ان جیسا ہونا چاہیے، ان جیسا ہونا چاہیے، ان جیسا ایسے ہونا چاہیے کہ اگر کتب نازل ہوئی نہیں ہے تو علم کتب رکھتا ہو. اگر علم تورات ہے تو علم تورات جانتا ہو، علم زبور ہے تو علم زبور جانتا ہو، علم انجیل ہے تو علم انجیل جانتا ہو، قرآن ہے تو قرآن جانتا ہو، اور اس انداز میں جانتا ہو کہ انجیل، زبور اور تورات اور زبور ابھی پہلے سے نازل ہو چکی ہیں اور قرآن ابھی تک ظاہراً نازل نہیں ہوا ہے. وہ جو نہیں فرما رہے ہیں. تو ایک وزیر کے لیے اگر اتنا ضروری ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی اگر علم قرآن بھی پڑھ رہا ہے، علم تورات بھی پڑھ رہا ہے، زبور کی تلاوت بھی کر رہا ہے، انجیل کی تلاوت بھی کر رہا ہے، وہ ہے کہ جو نبی کا جانشین ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے نبی نے کہا میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہیں، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، میرا لہو اس کا لہو ہے. تو جس کے لیے نبی یہ فرمائے وہ نبی کا جانشین ہے. تو کون چوز کرتا ہے؟ چوز کون کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. میں نے مختلف آیات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جو دین ہے وہ بنایا اللہ نے، جو رسول ہے، رسل ہیں وہ بنائے اللہ نے. تو جو خلفاء ہیں، جو اوصیاء ہیں وہ بھی بناتا ہے اللہ. اگر آپ میرا ساتھ دیں ایک دو آیات میں پڑھتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو ناراض کرتا ہوں. درود پڑھیں محمد والے. آیات ذرا لمبی ہے، غلطی نہ ہو جائے اس لیے میں سامنے لے کے آیا ہوں. سورہ بقرہ کی دوسرے پارے کی آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ. کہ اے رسول کیا تم نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کی حالت پر نظر نہیں کی؟ اذ قالوا لنبی لہم مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. جب انہوں نے اپنے نبی شمیل سے کہا، کیا کہا؟ ہمارے واسطے ایک بادشاہ مقرر کیجئے. بنی اسرائیل اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اپنی جگہ ایک لیڈر کیا کریں؟ منتخب کریں. اور وہ لیڈر کیا کرے؟ جو ہمارے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرے. قال هل اسیتم ان کتب علیکم الا تقاتل. ایسا تو نہ ہوگا کہ جب تمہارے لیے
جہاد واجب کر دیا جائے تو تم منہ پھیر لو. اشارہ سمجھے آپ کہ ہر نبی کے دور میں ایسے رہے ہیں کہ جو منہ پھیر جاتے تھے. تو کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب میں یہ مانگوں گا اور اللہ جو ہے وہ فرض کر دے گا جہاد اور تم منہ پھیر لو گے؟ تو انہوں نے کہا قالوا وما لنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، جبکہ ہمیں اور ہماری اولاد اور بچوں کو ہمارے گھروں سے باہر نکال دیا گیا. فلما کتب علیہم القتال تولوا، جب واجب کر دیا جہاد تو تولوا الا قلیلا منہم، بہت ساروں نے منہ پھیر لیا، بہت ساروں نے منہ پھیر لیا. تو جو ٹکتا ہے وہ ایک ہی ٹکتا ہے، جو مقابلہ کرتا ہے وہ وہی مقابلہ کرتا ہے کہ جس کو اللہ چنتا ہے. آگے چلیے، واللہ علیم بالظالمین، اللہ جو ہے وہ ظالموں سے واقف ہے. اب آگے کی جو آیت فرماتی ہے وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے، کس نے؟ اللہ نے تمہارے لیے لیڈر جو منتخب کیا ہے وہ طالوت ہے. کون ہے؟ طالوت ہے. جب یہ کہا نا نبی نے کہ تمہارے لیے طالوت علیہ السلام کو، تھینک یو فار گائیڈنگ می، کو تمہارا لیڈر چنا ہے، تو اعتراض کرنے والے ہر نبی کے زمانے میں تھے. ہائے 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 ہائے، آپ نے نہیں سنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قالوا ان یکون له الملک علینا، اے نبی کیا یہ ہمارا لیڈر اور حاکم بنے گا؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، جبکہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں لیڈرشپ کا اس سے. وَلَمْ يُؤْتَ سَعْتًا مِنَ الْمَالِ، کیوں حق زیادہ رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے پاس مال دنیا نہیں ہے. ہائے 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 ہائے، مال دنیا نہیں ہے، متاع نہیں ہے، ثروت نہیں ہے. دنیا والے مال دنیا دیکھتے ہیں، اللہ کچھ اور دیکھتا ہے. اور وہ کیا دیکھتا ہے؟ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى عَلَيْكُمْ، اللہ نے اس کو اس لیے سلیکٹ کیا ہے. یہاں بھی سلیکٹ ہے، چنا ہے اس کو تمہارے اوپر. وَزَادَهُ، اور اس کے اندر دو چیزیں ڈال دی ہیں، دو طاقتیں ڈال دی ہیں. دو جو ہیں وہ ہیبتیں ڈال دی ہیں، دو جو ہیں وہ ثروتیں ڈال دی ہیں، دو جو ہیں وہ طاقتیں ڈال دی ہیں. وہ طاقتیں کیا ہیں؟ بسطتاً فی العلم والجسم، بسطتاً فی العلم والجسم، دو طاقتیں اس کے اندر ڈال دی ہیں. کون سی طاقتیں؟ ایک جسم کی طاقت ہے، ایک علم کی طاقت ہے. ایک جسم کی طاقت ہے، ایک علم کی طاقت ہے. اگر علم کو دیکھو گے تو وہ کسی بھی میدان میں تمہیں پیچھے نظر نہیں آئے گا. اور اگر جسم کی طاقت دیکھو گے تو جب تک جالوت کے سامنے نہیں جائے گا تب تک جو ہے وہ فتح نہیں ہوگی. تو نبی بتانا یہ چاہتے ہیں، نبی شمیل بتانا یہ چاہتے ہیں، قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ دین کے مالک اللہ ہیں، دین کو بنانے والے اللہ ہیں، انبیاء بھیجنے والے اللہ ہیں، قرآن کو بھیجنے والے اللہ ہیں، نبوتیں بنانے والے اللہ ہیں، اور نبی کا جانشین بنانے والے بھی اللہ ہیں. اور اللہ دیکھتا یہ ہے کہ دنیا کا مال اور ثروت نہیں دیکھتا، دیکھتا یہ ہے کہ کون ہے ایسا کہ اگر میدان میں چلا جائے تو نبی یہ فرماتے ہیں کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اور اللہ اور رسول کو وہ محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. نعرہ رسالت،
नारे हैदरी या अली आवाज़ बुलंद और सलावत वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत रखता होगा और अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत रखते होंगे और अल्लाह उसके हाथ के ऊपर फतह करवाएगा। तो मालूम हुआ कि जो कल तक थे वो थे तो जरूर मगर मोहब्बत नहीं करते थे। हाथ तो उनके पास भी थे मगर वो हाथ इस काबिल नहीं थे कि जिनके ऊपर अल्लाह फतह करवा देता। तो मालूम हुआ कि वो हाथ भी ऐसे होने चाहिए जिनको निस्बत अल्लाह अपने साथ दे सके। और उसके बाद यहाँ खत्म नहीं हुआ, अल्लाह का रसूल ये फरमाता है बरज़ल ईमान कुल्ले इलल कुफ्रिल कुल्ले। कल तक जितने थे वो ना तो अल्लाह से मोहब्बत करते थे ना रसूल से मोहब्बत करते थे। और ऐलान हदीस कर रही है, रसूल का फरमान ये ऐलान कर रहा है कि आज अली जो है वो उस खंदक में नहीं जा रहा है बल्कि ईमान कुल कुफ्र कुल की तरफ जा रहा है। ईमान कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र की तरफ जा रहा है। अब जब अली गए बात से बात निकल आई, मैं इंशाल्लाह मौका दूंगा मातम करने का, मुझे भी जो है वो दर्द है आप लोगों का। जब अली चले ना तो किस अंदाज में चले, सीना तान के, अकड़ के, जमीन के ऊपर एड़ियां पटक पटक के, और ऐसे के कि कहां पर इतनी इज्जत और इकराम के रसूल की तरफ कभी मुंह नहीं मोड़ते थे। आज एक दफा पीट कर ली तो मुड़ के भी नहीं देखा। अब ये जो बड़े बड़े बैठे हुए थे इन्होंने कहा या रसूलल्लाह अली आज इतने तकब्बुर के अंदाज में जा रहे हैं, आज अली इतने सीना तान के जा रहे हैं। और रसूल ने फरमाया तुमने सुना नहीं है, मैंने कहा ईमान कुफ्र ईमान कुल्ले कुफ्र की तरफ जा रहा है। तो आज अली नहीं जा रहा है बल्कि कुल्ले ईमान जा रहा है। कुल्ले ईमान नारे हैदरी या अली नारे हैदरी या अली या अली या अली मदद हक है। अब अली जो है वो उम्र अपने वक्त के सामने नहीं जा रहा है, वहां पर क्या है कुल्ले कुफ्र है, इधर है कुल्ले ईमान है। और अलम भी उसको दूंगा कि जो कर्रार होगा फर्रार होगा। तो तुम अली को इस अंदाज में देख रहे हो। अब एक एतराज और किया कि या रसूलल्लाह अली इतनी इज्जत और इकराम करते कि कभी रुख नहीं फेरते थे, आपकी तरफ पुश्त नहीं करते थे। आज ऐसा गे मुरव्वतन भी मुड़ के नहीं देखा। दुरूद पढ़े मोहम्मद मुरव्वतन भी मुड़ कर नहीं देखा। तो अली जब आए तो पूछा कि अली इतनी बेरुखी, एक दफा मुंह मोड़ लिया फिर मुड़ के देखा ही नहीं। कहा या रसूल अल्लाह ये जो आपके पास बैठे हुए हैं ना, और ऐसे बैठे हुए थे अगर परिंदे सर पे बैठ जाते तो उनको ऐसे शांत थे जब तक वो पुकारता रहा। जब तक वो पुकार तारीख में जब तक वो पुकारता रहा तो ऐसे थे कि परिंदे भी बैठ जाते, इतने शांत और स्टेबल थे। और जैसे ही अली ने हरकत की उस तरफ, अब एतराज करना शुरू कर दिया। वहां पर बड़े बड़े भी थे, वहां पर रिश्तेदार भी थे, वहां पर असहाब भी थे, वहां पर अंसार भी थे। मगर अल्लाह ने कहा रसूल ने कि वो अल्लाह से मोहब्बत करता होगा, अल्लाह उससे मोहब्बत करता होगा, वो नबी से मोहब्बत करता होगा, नबी उससे मोहब्बत करता होगा। तो मालूम हुआ असहाब होना बड़ी बात नहीं है, अल्लाह और रसूल से जो मोहब्बत करता है उसका मेयार होता है। अल्लाह और रसूल से जो मोहब्बत करता है उसी से अल्लाह और रसूल मोहब्बत। यानी इतनी बेरुखी कि एक दफा जब गे मुड़कर देखा भी नहीं। कहा या रसूलल्लाह ये जो आपके पास बैठे थे ना, ये मैं जानता था कि अगर मैंने एहतराम में तो जो चाहता हूँ आप सब माशाल्लाह, अगर मैं एहतराम में भी, अदब में भी, मुरव्वत में भी जरा सा मुड़कर देख लेता
تو یہ آپ کے چاہنے والے قیامت تک کے لیے علی کے اوپر دشنامی دے دیتے، علی کے اوپر بہتان لگا دیتے کہ علی نے ڈر کے مارے مڑ کے دیکھا۔ نہیں تو جو فرمایا اگر میں احترام میں بھی دیکھتا تو یہ جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں جن کی بولتیاں بند ہو چکی تھیں، یہ قیامت تک کہتے کہ علی نے چلو دیکھا تو ایک بار ہی صحیح، تو کہیں گھبرا کر دیکھا۔ تو علی تو وہ ہے کہ جو فاتح بن کے رہتا ہے، علی تو وہ ہے کہ جو جاتا ہے تو پھر واپس نہیں۔ علی سے کسی نے پوچھا یا مولا آپ کی سواری بڑی سست ہے، کہا سواری اس لیے سست ہے کہ مجھے میدان سے بھاگنا نہیں ہوتا ہے، مجھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور تلوار اتنی تیز ہے کہ دشمن کو جانے نہیں دیتا۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ سواری گھوڑا سست ہے، کہا سست چست تو وہ رکھے کہ جو یا تو خود بھاگے یا دشمن کے پیچھے بھاگے۔ علی تو ایسا ہے، نہ خود بھاگتا ہے نہ دشمن کو بھاگنے دیتا۔ جی تو معیار ہے طاقت کا، اور ایسی طاقت کہ لا فتح الا علی سیف الا ذوالفقار، کہ طاقت ایسی کہ علی کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، اور ذوالفقار ایسی کہ علی کے پاس سوائے علی کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ اور جہاد ایسا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضرب کائنات کی عبادت کے اوپر بھاری ہے۔ تو جس علی کی ایک ضربت کائنات کی عبادت کے اوپر بھاری ہے، اس علی کی ایک عبادت، علی کی ایک عبادت کتنی بھاری ہوگی۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ان کو نہ چھیڑا کرو، ہمیں نہ چھیڑا کرو کہ ہاں شیعہ کافر ہیں، شیعہ کافر ہیں، شیعہ جہنم میں جائیں گے۔ ارے شیعہ جہنم میں جائیں تب جائیں گے کہ جب شیعوں کا کوئی وارث نہ ہو۔ ارے جہنم میں وہ جاتے ہیں جن کا کوئی والی وارث نہ ہو۔ خوشنو دیے مولا علی علیہ السلام بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دشمنی علی دی عذاب ہوندائے، دشمنی علی دی عذاب ہوندائے، علی نو مننا ثواب ہوندائے۔ حیدری کیا بات، ماشاءاللہ۔ ایک نہیں، 5 نہیں، 12 14 جس کے وارث ہو اس کو بھلا کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ۔ مگر شرط یہ ہے، یہاں اب آپ کو ناراض کرنے جا رہا ہوں، شرط یہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ ہم علی والے ہوں۔ ماشاءاللہ کیسے ہوں؟ کردار سے ہوں، نام سے زبان سے نہ ہو۔ عزادار ہے تو نام سے نہیں فعل سے عزادار ہو۔ اور عزاداری کا مقام آپ جانتے ہیں، میں نے اس دن گزارش کی تھی کہ عزاداروں کو اللہ اتنا موقع دے گا کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو جنت لے جائیں۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ مگر شرط یہ ہے کہ ہم عزادار بنیں، بے شک بے شک بے شک ٹالرنس اور صبر اور استقامت برداشت کریں۔ بے شک۔ میرے بھائی بھی شعر پڑھ رہے تھے مولا امام زمانہ کی شان میں، خدا قبول فرمائے۔ شاہ صاحب نے بڑا پڑھا، حیدر بھائی نے بھی پڑھا، امام کو بلا رہے ہیں، یہی دعائیں ہم کر رہے ہیں کہ مولا تشریف لے آئیے۔ حیدر بھائی نے کہا کہ جو کچھ ہے وہ علی کا ہے۔ جی جو کچھ ہے وہ علی کا ہے، کیا میں علی کا ہوں؟ میں علی کا ہوں، میرے کہہ دینے سے میں علی کا نہیں بن جاؤں گا۔
میرے کہہ دینے سے میں علی کا نہیں بن جاؤں گا. علی کا بننے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں, گھر چھوڑنے پڑتے ہیں. علی کا بننے کے لیے تخت چھوڑنے پڑتے ہیں. علی کا بننے کے لیے حکومتیں چھوڑنی پڑتی ہیں. علی کا بننے کے لیے زہرا کے گھر کے اندر داڑھی کے ساتھ جارو کشی کرنا پڑتی ہے. بے شک بے شک, کیا بات, واہ 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 قبلہ, کیا بات, بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے علی کا بننے کے لیے. بے شک. تو جو احباب وقت کے اوپر ادارے میں نہ آ سکے, کیا بات ہے, کیا بات, جو لوگ بے شک. فرش عذاب پہ وقت پہ نہ تشریف لے آ سکیں, کیا وہ علی کے والے ہیں؟ جو اشخاص عزاداری تو کرتے ہوں مگر عزاداری کا مطلب نہ سمجھتے ہوں اور عزاداری کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ بھڑ جاتے ہوں, لڑائی کر دیتے ہوں, خفا ہو جاتے ہوں, ناراض ہو جاتے ہوں. اور بڑے مزے کی بات ہے, لڑائیاں ہم لوگ کرتے ہیں, چھوڑ کر فرش عزا کو چلے جاتے ہیں. دشمنیاں ہماری ہو جاتی ہیں لیکن نکالتے ہم فرش پہ ہیں, فرش عزا پہ ہیں, امام حسین علیہ السلام پہ ہیں. بابا آپ یہاں سیکھنے آتے ہیں ہم لوگ. اگر علی والے ہیں تو اگر مجھے کچھ کہہ دے تو مجھے برداشت کرنا چاہیے. ماشاءاللہ, مجھے برداشت کرنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے پہنچوں اگر علی والا ہوں. ماشاءاللہ. دیکھنا میں نے اپنے گریبان میں ہے, ہر بندے نے اپنے گریبان میں ہوں. میں آپ کو نہ دیکھوں, آپ مجھے نہ دیکھیں. نماز ہو رہی ہو جو معراج ہے مومن کی, علی کا سر تو سجدے میں ضربت لگے اور ہم علی کے ماننے والے نماز کے قریب نہ جائیں. جماعت ہو رہی ہو جبکہ جبریل تمنا کرتے ہیں. ہائے وہ تو پڑھیں آپ, بہت ساری خواہشات ہیں جبریل کی. ان خواہشات اور تمناؤں میں ایک تمنا یہ ہے کہ نماز جماعت ادا کریں. جبریل چاہتے ہیں کہ نماز جماعت ادا کریں. جماعت ہو رہی ہوتی ہے, ہم باہر کھڑے ہوتے ہیں. کیا ہم علی والے ہیں؟ بنے علی والے. بلند تو پست سے جھک کر خیر ملتا ہے, بلند تو پست سے جھک کر خیر ملتا ہے. مزہ تو جب ہے کہ زمین اٹھ کے آسمان سے ملے. میں کہتا ہوں علی کا ماننے والا ہوں, مگر مزہ کب آئے گا کہ جب علی کہیں یہ میرے ماننے والا. مزہ کب آئے گا کہ جب رسول اللہ کہیں سلمان و اہل بیت منا, سلمان و منا اہل البیت, سلمان ہمارے گھر سے ہیں. اب یہ نہیں کہ وہ جو ہے وہ 14 معصومین میں آگے قربت بتائی ہے. جناب امیر المومنین کہے کمبر میرا بیٹا ہے. اور جناب فضہ سے اگر پوچھا جائے کون ہے فضہ, ہم تعجب کرتے ہیں کہ مولا نے چاند کے ٹکڑے کر دیے, سورج کو پلٹا دیا. یہ تو ان کے کنیزوں اور غلاموں کا کام ہے. مولا نے جنت سے کھانے منگوا لیے, یہ تو فضا کا کام ہے. دعوت رسول بھی کر دیتی ہے, گھر میں ہوتا بھی کچھ نہیں ہے اور اطمینان بھی ہے. کیا بات ہے, کیا ہم ہیں؟ کیا معرفت ہے. واہ واہ. نام لینے سے علی والا نہیں ہو جاتا ہے, بے شک عمل کرنا پڑتا ہے. علی کا عمل کرنے سے, عمل کرنے سے علی والا بنتا ہے. ہم مساجد اور امام بارگاہیں بناتے ہیں اور چنتے کس کو ہیں؟ ہمارے لیڈر کون ہیں؟ معاف کیجئے گا, لیڈر کو بھی تو ایسا ہونا چاہیے کہ کم از کم نماز پنجگانہ کا عادی ہو, بے شک بے شک, خمس دینے کا عادی ہو, شراب کو حرام جانتا ہو اور وہاں شراب کے محکمے میں کام نہ کرتا ہو, زبان میں مٹھاس ہو, امر بالمعروف کرنے والا ہو, نہی عن المنکر کرنے والا ہو, لوگوں کو برداشت کرنے والا ہو. بے شک بے شک. نماز کا پابند ہو, روزے کا پابند ہو, داڑھی کا پابند ہو, داڑھی کا پابند ہو. یہ ہمارے جو ہیں وہ جھوٹے ڈھنگوسلے ہیں کہ ہماری مجبوریاں ہیں. مجبوری اسلام کو نہیں بدلتی ہے, اسلام مجبوریوں کو بدلتا ہے. کیا بات, کیا بات.
مجبوری اسلام کو نہیں بدلتی ہے، اسلام مجبوری کو بدلتا ہے۔ اگر مجبوری ہی ہے کہ آج میں داڑھی نہ رکھوں اس لیے کہ مجھے رزق نہیں ملے گا، تو حسین کو یزید کے سامنے نہیں جانا چاہیے تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ حسین کو یزید کے سامنے نہیں جانا چاہیے تھا۔ یہاں تو صرف ہمارے رزق کا معاملہ ہے، وہاں تو اولادوں کا معاملہ ہے، بہن کی رضا کا معاملہ ہے۔ شراب بک رہی ہے، ہم کام کر رہے ہیں، مجبوری ہے، رازق خدا ہے، توکل خدا پہ کرو، رزق خدا دے گا، اور اتنا دے گا کہ تم سنبھال بھی نہیں سکو گے۔ جن کو مانا ہے، جن کو مانا ہے، جن کو مانا ہے، وہ ایسے لجپال ہیں، بے زر آتا ہے تو ابو زر کر دیتے ہیں۔ مانا ہے ہم نے، بے زر کو ابو زر کر دیتے ہیں۔ روٹی مانگنے آیا تھا، مولا بھوکا ہوں روٹی چاہیے، مولا کہتے ہیں کمبر روٹی دے دو، کہا مولا روٹی دسترخوان میں ہے، کہا دسترخوان دے دو، کہا دسترخوان اونٹ پہ ہے، کہا اونٹ دے دو، کہا اونٹ قطار کے اندر ہے، کہا قطار دے ڈالو، کیا کرو؟ قطار دے ڈالو۔ تو جب مانگنے آیا تھا روٹی مل گیا اتنا کہ غنی بن گیا، تو جب ہم نے علی کو مانا ہے تو کیا وہ ہمیں حرام کی چھوڑنے سے حلال کی جو ہے وہ مدد نہیں کریں گے؟ توکل کریں علی پہ اور اللہ پہ اور اولاد زہرا پہ، توکل کریں، اور جو لیڈر بنائیں، جو رہنما بنائیں، وہ ایسے بنائیں کہ وہ ایسا نمونہ ہو ہمارے لیے کہ ہم دیکھ کر ان کو کہیں کہ یہ ہمارے لیڈر ہیں، ان کے اندر کردار ہے، ان کے اندر جو ہے وہ اسلامی کردار ہے، اہل بیت کا کردار ہے۔ ہمیں رشک ہونا چاہیے، ہمارے اندر وہ کردار ہی نہیں ہے تو ہم کہے کے لیڈر ہیں اور کس کے لیڈر ہیں؟ ادارہ ہے اللہ کا، مسجد ہے اللہ کی، سینٹر ہے حسین کا، تو اس کے اندر امین بڑے جو ہے وہ عجیب اور غریب بات ہے کہ امین وہ ہوں اس سینٹر کے کہ جو دیندار ہوں، اور ہولڈ اس کا ہو کہ جو عالم ہو۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے، ہم سکھانے آتے ہیں، ظلم زمانہ دیکھیے، علماء طلبہ سکھانے آتے ہیں، کسی مسجد میں پیش امام جو جاتا ہے وہ سکھانے کے لیے جاتا ہے، تو جن کو سکھانا ہوتا ہے ان کو ہمیں امتحان دینا ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ درد ہمارا نہیں سمجھتے کہ جن کو ہم سکھانے جاتے ہیں، جن کو علماء سکھانے جاتے ہیں، جن کو طلباء سکھانے جاتے ہیں، وہ ان طلباء اور علماء سے امتحان لیتے ہیں دین کا کہ جس کے دین کے دال سے واقف نہیں ہے۔ پہلے تو اپنے دین کو بلند کرو، پھر جا کر کہو کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں۔ پہلے اپنے اندر وہ کردار پیدا کرو، عزاداری جو کر رہے ہو اس عزاداری کو سمجھو کہ اطمینان سے، محبت کا درس دیتی ہے عزاداری، وقت کی پابندی کا درس دیتی ہے عزاداری۔ اگر ہم یہ نہیں کر رہے ہیں تو ہم یزید کے اوپر جو ہے وہ لعنتیں کر رہے ہیں، حسین کے اوپر رو رہے ہیں، فضول رو رہے ہیں۔ امام زمانہ کو ہم پکار رہے ہیں، امام زمانہ تشریف لے آئیے، گلے ملو سب درود پڑھ کر حسد کی دیوار توڑ ڈالو۔ محمد والے محمد صلوات، گلے ملو سب درود پڑھ کر حسد کی دیوار توڑ ڈالو۔ دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا؟ دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا؟ لبوں پہ غیبت، دلوں میں نفرت، لبوں پہ غیبت، دلوں میں نفرت، فریبی آنکھیں مکان غصبی۔ لبوں پہ غیبت، دلوں میں نفرت، فریبی آنکھیں مکان غصبی۔ بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا؟ وہ کہاں رہے گا؟ عزادارو تمہارا بہت بڑا اعزاز اور مقام ہے،
اور مجھے بڑی حیرت اور افسوس ہوتا ہے، اپنا مر جائے تو نہ کپڑے کا ہوش رہتا ہے، نہ بال بنانے کا ہوش رہتا ہے، مگر جب اکبر کا پرسہ دینے آئے تو داڑیاں صاف کر کے آتے ہیں۔ کہ یہ اکبر کو ہم چاہتے ہیں؟ کون اکبر؟ کہ جس اکبر کو حسین کہتے ہیں کہ حسین میرے نانا کی شبیہ ہے، جب میرا دل کرتا ہے نانا کی زیارت کروں میں علی اکبر کے چہرے کی طرف، وہی اکبر جب اذن جہاد لے کر آتے ہیں تو حسین علیہ السلام کہتے ہیں اکبر کیا اسی دن کے لیے تمہاری پھوپھی نے 18 سال برقعے میں رہ کر، کس میں رہ کر؟ برقعے میں رہ کر، اے میری بہنوں، اکبر کی پھوپھی زینب نے برقعے میں رہ کر اکبر کی پرورش کی ہے۔ یورپ میں آنے کے بعد ہم اس برقعے کی عظمت کو بھول جائیں اور برقع نہ کریں اور حجاب نہ کریں؟ کیا ہم ماننے والے ہیں یا کہ دھوکہ دینے والے ہیں ان کو بھی اور اپنے آپ کو بھی؟ اکبر اس کی اجازت میں نہیں دے سکتا، اس کی اجازت دے گی تمہاری پھوپھی۔ جب پھوپھی کے پاس جاتے ہیں، اماں، پھوپھی اماں، آپ کا لال مرنے کی اجازت چاہتا ہے۔ زینب نے اکبر کو سر سے پاؤں اور پاؤں سے سر تک دیکھ کر کہا اکبر کیا جوان اولادیں اسی لیے مانگی جاتی ہیں کہ ان کو پروان کر کے شہید کروا دیا جائے؟ کہا پھوپھی اماں میں افضل ہوں یا آپ کے بھائی افضل ہیں؟ میں افضل ہوں یا زہرا کا بیٹا فضیلت والا ہے؟ کہا اکبر یقیناً زہرا کا بیٹا فضیلت والا ہے۔ کل اگر دادی آ گئیں اور یہ کہیں کہ اے زینب تم نے میرے حسین کے اوپر اپنے اکبر کو قربان نہیں کیا تو کیا جواب دیں گی؟ اجرکم اللہ۔ اکبر نے اجازت لی پھوپھی سے۔ اب اس ماں کے دل سے پوچھیں کہ جس نے 18 سال اپنے بیٹے کو بیٹا نہیں کہا۔ مادر اکبر نے 18 سال اکبر کو گلے سے نہیں لگایا، زینب کے حوالے کر دیا۔ اب زینب پرورش چڑھا رہی ہے، زینب بیٹا کہہ رہی ہے، زینب پیار کر رہی ہے۔ مادر اکبر کے دل کے اوپر کیا گزری ہوگی؟ 18 سال بیٹے کو بیٹا نہیں کہا اور آج یہ بیٹا مرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اب یہ ہے وفاداری۔ آنکھوں سے آنسو نکلے۔ زینب نے جب دیکھا تو کہا اکبر واپس آ جاؤ۔ جب واپس بلایا تو کہا اپنی ماں کو آخری الوداع کرو۔ ماں کو مدت کے بعد جب اکبر نے گلے سے لگایا تو ماں نے پیراہان کے بٹن کھولنا شروع کیے اور اکبر کے کلیجے کے اوپر پیار دینا شروع کیا۔ کہا اماں کیا کر رہی ہے؟ کہا اکبر ایک تو ملے بھی مدت کے بعد ہو اور آج جا بھی رہے ہو، میں نے سنا ہے اس کلیجے کے اوپر برچھی لگے گی۔ اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ اکبر اس گلیجے کے اوپر برچھی لگے گی۔ اکبر آتے ہیں، اجازت لیتے ہیں۔ خیمے کا پردہ ایسے گرتا تھا جیسے ایک گھر سے کوئی میت نکلنا چاہ رہی ہو۔ گرتا تھا، اٹھتا تھا، گرتا تھا، اٹھتا تھا۔ کیوں؟ ہر بی بی اکبر کو روک رہی تھی اور کہتی تھی ہمیں آخری دیدار نبی کروا دو، آخری زیارت نبی کروا دو۔ اکبر بالآخر آتے ہیں، کہاں؟ امام حسین علیہ السلام کے پاس۔ بابا پھوپھیوں اور ماؤں سے اجازت لے کر آیا ہوں بابا، بابا آپ مجھے اب اجازت دے دیجئے۔ حسین نے بڑی حسرت اور یاس کے ساتھ اکبر کو دیکھا، اکبر کو ایک دفعہ تیار کیا، تیار کرنے کے بعد اکبر کو گھوڑے پہ بٹھایا۔ گھوڑے کے اوپر بٹھانے کے
बाद अकबर से कहा कि अकबर जाओ किताल में दो रिवायात बुजुर्गवार पढ़ते हैं। एक तो ये है कि अकबर मैदान में गए, मैदान से वापस आए, वापस आने के बाद कहा बाबा अगर 2 घूंट पानी मिल जाता। अल्लाह जवान औलाद वालों, जब जवान बेटा कोई सवाल करता है और बाप पूरा न कर सकता हो, उस बाप के दिल से पूछे कि क्या बीतती होगी। जब अकबर ने ये कहा कि बाबा अगर 2 घूंट पानी मिल जाए, तो हुसैन के आंखों से आंसू जारी और कहा अकबर तुझे तो पता है 3 दिन से पानी नहीं है। अकबर मैं जुबान निकालता हूँ, मेरी जुबान अपने मुंह में डाल लो। अकबर ने जैसे ही जुबान अपने मुंह में रखी, तड़प कर पीछे हट गया। कहा बाबा आपकी जुबान तो मुझसे भी ज्यादा अल्लाह बाबा आपकी जुबान तो मुझसे भी ज्यादा खुश्क है। अज़ादारो इमाम ने एक नगीना दिया, अकबर ये अपने गुलू में रख लो और जाओ अल्लाह के राह में जिहाद करो। अकबर को फिर सवार किया। अकबर को जब सवार किया ना, तो अकबर क्या घोड़ा चलने लगा, इधर हुसैन ने पीछे पीछे चलना शुरू। घोड़े की रफ्तार बढ़ती जाती है, 60 साल के बूढ़े बाप की रफ्तार। जो जो घोड़ा तेज होता जाता है, तो हुसैन तेज होते जाते हैं। एक दफा अकबर ने महसूस किया कि कोई मेरे पीछे हाँप रहा है। जब मुड़ के देखा तो 80 साल 60 साल का बूढ़ा बाप हुसैन पीछे पीछे आ रहा है। अकबर घोड़े से उतर कर कहते बाबा आपने रुखसत कर दिया था। कहा जवान बेटा होता तो ये सवाल न करते। अकबर ने फिर बाबा को जो है वो रुखसत किया। 2 जुमले हुसैन ने कहे अकबर अकबर तू जा तो रहा है, मगर मेरे लाल जब तक मैं तुझे देख सकता हूँ तू मुझे देख सकता है। ऐ बेटा अपने बूढ़े बाप के ऊपर 1 मिन्नत चढ़ा देना, मुड़ मुड़ कर अपना चेहरा दिखाते रहना, मैं तुम्हारे चेहरे की जियारत करता रहूं। अकबर मैदान में पहुंचे। मैदान में पहुंचने के बाद जिहाद किया। जिहाद करने के बाद एक जालिम ने बर्छी का फल मारा। हुसैन जो है वो कुर्सी छोड़ते हैं और अकबर के पास आते हैं। अकबर के पास जब आते हैं तो अकबर का हाथ कलेजे पे है। अकबर से पूछते हैं हुसैन कलेजे में हाथ है। कहा बाबा जालिम ने बर्छी मारी है, कलेजे में फल ले गया है। और जालिम कहते हैं हमने सुना है हुसैन बहुत साबिर है, हुसैन बहुत साबिर है। आज हम हुसैन के सब्र का इम्तिहान लेंगे। अकबर को जमीन करबला के ऊपर लेटाया। लेटाने के बाद आसमान की तरफ देखा, मदीने की तरफ देखा, मुश्किल कुशा जब की तरफ देखा, मदीने की तरफ देखा, आसमान की तरफ देखकर कहते हैं इब्राहिम, बस 2 जुमले और आपके जहमत तमाम। नाना इब्राहिम आपने भी कुर्बानी देना चाहिए थी। आइए देखिए ना तो मेरे इस्माइल के हाथ पैर बसता है, ना मेरी आंखों के ऊपर पट्टी बनी ना मेरे हाथों के ऊपर पट्टी बंद, मेरी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी है। हुसैन ने कलेजे अकबर पे हाथ रखा। बर्छी के फल को जब हाथ रखा तो एक बर्छी का फल खींचने के साथ ही अकबर की आवाज निकली हाय बाबा। जब हाय बाबा की आवाज निकली जमीन करबला हिली, ज़लज़ला आ गया। हुसैन ने कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। मैंने खत्म किया आपकी ज़हमत को। ऐ अज़ादारो जवान बेटा है, ज़ईफ़ बाप है, अब चाहता ये है कि जवान बेटे के लाशे को करबला के क़याम तक ले जाए, मगर हुसैन इतना मजबूर है, सर उठाता है तो पैर जमीन पे रगड़े जाते हैं, अगर पाँव उठाता है तो वो सर जो है वो जमीन के ऊपर रगड़ा जाता है। हुसैन एक चीख मार के कहता है ऐ बनी हाशिम के बच्चों, हुसैन इतना मजलूम हो गया कि हुसैन अपने जवान बेटे का लाशा उठा नहीं सकता। आओ मेरे गरीब की मदद
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین